السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ہم سند بھائیوں، جو تانبی کی صنعت سے وابستہ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کاریگر کی شکل میں، نقشیر کی شکل میں، یا چارگر حضراتوں کی شکل میں، یا دکاندار کی شکل میں، یا فیکٹری آنر کی شکل میں ان سب بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، میں ایک کاریگر ہوں، اور میں ایک لیبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حق بھی رکھتا ہوں کہ میں اپنی یونین، کسی فرد سے نہیں بلکہ یونین سے، اس مطالبے کا حق رکھتا ہوں کہ بھائی، آپ نے جو اجلاس کیا اس کے لیے میں آپ سے مبارکباد کرتا ہوں، اور جو لوگ وہاں تشریف فرما ہوئے، چاہے آنریبل ایم ایل اے حضرت بل آئے تھے، یا پولیس کے اہلکار آئے تھے، یا ہینڈی کرافٹس کے ڈائریکٹر صاحبان آئے تھے، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر وہاں تشریف لائے۔ مگر اگر کچھ کاریگروں کو کچھ بات کہنی تھی، ان کو کیوں نہیں کہنے دیا گیا؟ رہی بات، میں ایک کاریگر کی حیثیت سے اس یونین والوں سے ایک بات کہتا ہوں، بھائیو، ہم کاریگروں نے، خاص کر جو شہری خاص سے وابستہ ہے یا بالخصوص دیگر علاقوں سے ہے، ہم نے بہت ہی مصیبت دیکھے ہیں پچھلے کہیں دہائیوں سے، پچھلے کہیں سالوں سے۔ اب ہمیں لگا کہ اب ایک پرہوا چل رہی ہے، تو ہم بھی اپنی مرادیں لے کر گورنمنٹ کے سامنے آئے۔ ایز اے کاریگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی، اگر ہم نے ان پٹ یا آؤٹ پٹ سے بھی جو بھی مال دکانداروں سے یا ڈیلروں سے لیا تھا، مشین کی صورت میں جو ضابط تھا، کیا ہمیں اس کا حساب لینے کا آپ سے حق نہیں ہے؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، جو لوگ آج عزت کے ساتھ سبق دوش ہوئے ہیں، کیا انہوں نے جو منتخب ہوئے 2 مہینوں کے لیے یا 3 مہینوں کے لیے، کیا انہوں نے ان کو وہ حساب کتاب ہینڈ اوور کیا؟ کیا وہ حساب کتاب یا گوشوار کے طور پر وہ ہم سے پیش کریں گے ایز اے کاریگر؟ کیا انہوں نے آج مکمل فیصلہ کیا کہ جو مشین کے برتن کشمیر میں یا سری نگر میں بنائے جاتے ہیں، ان کو مکمل بین کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا؟ کیا انہوں نے کاریگر کی مزدوری کے لیے کچھ باتیں کہی؟ انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ جو میٹنگ تھی، اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ بھائیو، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے وہ سکیمیں چاہتے ہیں جو ایک آرٹیزن، ایک کاریگر کو ملنی چاہیے۔ ہمیں کسی سے کچھ بھی نہیں ہے، بدقسمتی سے جو تانبی کے صنعت سے جو کاریگر حضرات ہیں، یہ شریف النفس ہے، ان لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ نہ آج تک انہوں نے کوئی سکیم دی ہے۔ اس 50 سالہ یا 55 سالہ یونین کو آج تک کوئی مراد ہی نہیں ملا جو ایک آرٹیزن کو چاہیے تھا۔ یہ بے وسیلہ لوگ ہیں ہم بھائی، ہمیں پریزیڈنٹ ہی نہیں چاہیے، ہمیں عہدے نہیں چاہیے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بھائی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مگر ہمیں وہ چاہیے جس سے اس صنعت زندہ رہے۔ ہمیں ان مشین کے برتنوں یا ان مشین چلانے والوں کو مکمل طور بند کرانے ہیں۔ رہی بات مراد آباد سے مال آنے کی، ہر کوئی کہتا ہے کہ مراد آباد، مراد آباد۔ اگر ہم دیکھیں گے، مراد آباد کا مال آنے سے زیادہ خطرہ فیکٹری آنر کو ہے، ہم سے زیادہ فیکٹری والوں کو اس سے خطرہ لاحق ہے۔ مگر بھائیو، آپ سوچو، جو یہاں سے مال تیار کیا جاتا ہے، اس سے ہمارے کاریگروں کو کتنا نقصان ہے۔ ہم اپنی بچوں کو پڑھا نہیں سکتے،
ہم اپنی ضروریات پورا نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے بھائی؟ اس لیے مجھے لیڈری نہیں چاہیے. مجھے یونین کا سرپرست اعلیٰ نہیں بننا ہے، یا جس کو اردو میں کہتے ہیں اکبر کے سر سے ٹوپی اتار کے ولی کے سر پر رکھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک موقف اور پرعزم وعدہ کرو کہ جو مشین کا برتن چاہے فیکٹری میں یا یہاں سری نگر میں یا دیہاتوں میں بنائے جاتے ہیں اس کو مکمل بین کرو. کیونکہ جو ہمارے یونین کے ذمہ دار الحاج مہراج الدین کاوا صاحب تھے، انہوں نے زندگی کی وہ قیمتی سال اپنی جوانی اس آرڈر پہ لگا دیے جو آرڈر 2006 کی شکل میں ہمارے پاس ہے. کیا آج آپ لوگوں نے اس آرڈر کے بارے میں کچھ کہا؟ کیا آپ لوگوں نے آج مزدوری کے بارے میں کچھ کہا؟ کیا آج آپ لوگوں نے جو ہم حساب چاہتے ہیں ایز اے لیبر، آپ نے وہ گوشوارہ نکالا کہ ہمارے یونین کا خرچہ چاہے آؤٹ پٹ یا ان پٹ یا جن محکموں کو ہم نے وہ مال دیا، کیا وہ اپنے ان سے رسیدیں لی؟ اگر لی تو ڈیمالش کتنا کیا گیا؟ وہ رسیدیں آپ کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ایز اے آرٹیزن، ایز اے ورکر میں یہ موقف رکھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ نے جمع گسیر جمع کیا تھا، مگر اس میں تعداد ان لوگوں کی تھی جو مشینوں سے کام کرتے ہیں. میں محمد یاسین جو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، کیا ایک آرٹیزن، ایک کاریگر اپنی یونین سے حساب طلب نہیں کر سکتا؟ کیا ہماری اس صنعت کو بچانے میں کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا؟ آپ دیکھو ہمارے جو بھائی ہے دن بدن پیچھے ہی رہ رہے ہیں. ایک کاریگر کے کاندھوں پر اس کی فیملی کا بوجھ ہوتا ہے. جب یہ صنعت ہی ختم ہو جائے گی بھائیو تو ہم کیا کریں گے؟ میں آپ سے پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے لیڈری نہیں چاہیے، مجھے پریزیڈنٹ نہیں بننا ہے. اگر ہے میری ایک بات تو اس کشمیر کے ہینڈی کرافٹ جو 700 سال پرانی تانبے کی صنعت ہے اس کو بچاؤ، ورنہ ہم آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے جب ہمارے پاس کچھ نہیں. اگر مجھے پریزیڈنٹی چاہیے تھی تو میرا جو پردادا تھا جس کو محمد صالح درانی کہا کرتے تھے، وہ اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے مہاراجہ کے وقت سے. جب لوگوں کو مسئلے پیش آتی تھی نا تو وہ مہاراجہ سے دیگر کاموں میں اپنی کاریگروں کو لگا کر ان کی روزی روٹی کمانے کا ہنر رکھتا تھا. مگر بدقسمتی سے ہماری صنعت کو پیٹھ پیچھے ختم کرنے کی وہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور میں ان حضراتوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی دکانوں کی، اپنی مال کی ایڈورٹائزمنٹ مشین کے برتن سے نہ کریں بلکہ ہینڈ میڈ سے کریں. آپ دیکھو جو بھی ترقی یافتہ ملک ہے نا آج کے دور میں، وہ بھی پریفر کرتے ہیں ہینڈ میڈ کو اور اپنی سخاوت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لہٰذا میں اپنے ایل جی صاحب سے کہتا ہوں، ایل جی صاحب ہماری آخری امید آپ ہو، اس تانبے کی صنعت کو بچانے میں ہماری مدد کیجیے اور وہ مرادیں ہمیں دیجیے. ہمارے کاریگر حضراتوں کو، ہمارے ان لاچارہ کاریگروں کے گھر والوں، بیٹی بہنوں کو وہ سکیمیں دیجیے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ان سے مخلوط کی ہے. ہم ترقی چاہتے ہیں اور میں اپنا موقف رکھنے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس آدھار کارڈ جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے، اپنے ملک کا آدھار کارڈ. اس کی بنیاد پر میں اپنا موقف رکھنے کا پورا حق رکھتا ہوں. اور اس ملک میں فریڈم آف وائس ہے. میں اپنے لیڈروں سے، اپنے آفیسروں سے جواب طلبی بھی کر سکتا ہوں. یہ حق میں نے دے دیا، مجھے ملا ہے بابا صاحب امبیڈکر کے
جو کانسٹیٹیوشن انہیں نے بنائے ہیں اس کے تھرو میری اس ڈوبتی ہوئی صنعت، تانبے کی صنعت اور ان کاریگروں کو شب و روز خون کرنے سے بچا لیجیے۔ میں ایل جی صاحب سے ایک درد بنانا اپیل کرتا ہوں، ایل جی صاحب ایک کاریگر کے پیچھے اس کی کنبہ ہے، چاہے 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، آپ بتا دیجیے اگر یہ صنعت ہی ختم ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جو مشین سے برتن ہیں ان کو مکمل بیل کیجیے، ٹریول کرنے سے، آنے جانے سے ان کی چیکنگ کیجیے، اور ہمارے کاریگروں کو وہ سکیم دیجیے جن سے ہمارے کاریگر اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، ان کو اسکالرشپ دیجیے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو اسکالرشپ دیجیے، ان کو آپ یووا مشن کی سکیم کے تحت لائیے ان بچوں کو، اور ہمارے بچوں کو کچھ رعایت دیجیے کیونکہ ہم آرٹیزن ہیں، ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے۔ ایل جی صاحب بہت درد منا اپیل ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تانبے کی صنعت ہے اس میں جو مشین کا مال یہاں سے یا مراد آباد سے لایا جاتا ہے اس کو مکمل بین کیجیے۔ ہم مظلوم کاریگر اس سے کیا کر سکتے ہیں، اور میری ذات اور جو میرے منسلک میرے ساتھ کاریگر حضرات ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، ہم ترقی کے لیے کھڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو دبایا گیا تھا ہم اسے باہر نکل کر ترقی چاہتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ہم ڈیمالش کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ترقی کے ساتھ ہیں۔ ہمارے بچوں کو بھی آپ کچھ سکیمیں دے کر، کیونکہ دن بدن یہ تجارت ختم ہو رہی ہے، ہمارے کاریگروں کو آپ دیکھیے وہ بے وسیلہ ہے، ایک بار ہمیں موقع دیجیے آپ سے ملنے کا تو ہم اپنے داد و بیداد آپ سے بیان کریں گے۔ 50 سال یونین کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کاریگروں کو کچھ دیا، نہ کچھ سکیمیں ملی، نہ کچھ مرادیں ملی، ڈوبتے گئے ہم، جس طرح ایک جہاز برمننٹ ٹرنگل میں پھنس جاتا ہے نا، اسی طرح ہم پھنس گئے ہیں۔ ہمارے کاریگروں کو آپ بچائیے، ہم لاچار مفلس ہیں، ان میلوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر درد ہے تو اس 700 سالہ سنت کو بچانے کے لیے میں نکل رہا ہوں، سڑکوں پہ نکلتا ہوں، ایسے نکلتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، آواز دیتا ہوں، انشاءاللہ میری آواز رنگ لائے گی۔ رہی بات یونین کو آج کل پرسوں حساب دینا پڑے گا، جس کو بھی آپ نے رکھا ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، اس کے ہاتھ میں گوشوارہ حساب ہونا چاہیے۔ بھائیو، بد صورت دیگر ہم پھر مجبور ہیں قانون کے پاس جانے کے لیے۔ اگر کسی بھائی کو میری بات سے دل آزاری ہو گئی ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔